اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حرم کا کبوتر 134 سال کی عمر میں چل بسا۔ دنیا بھر کے مسلمان کعبہ مشرفہ اور مسجد الحرام سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ خدا کے اس پاک گھر کی زیارت کے لیے مشرق و مغرب سے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے، مگر خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے ساتھ محبت و عقیدت کا جو اظہار ایک سعودی معمر شخص نے کیا، اس کی مثال تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ گزشتہ 100 برس سے مسلسل مسجد حرام میں باجماعت نمازیں پڑھتے رہے۔ صرف ایک دفعہ ناگا ہوا اوز معوضہ صبحی نامی حرم پاک کا یہ عاشق گزشتہ روز انتقال کر گیا۔ اس کی عمر 134 برس تھی۔ وہ گزشتہ 100 برس سے مسجد حرام میں باجماعت نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران صرف ایک بار ایسا ہوا کہ اوز صبحی مسجد حرام میں باجماعت نمازیں نہ پڑھ سکے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1979 میں حرم شریف پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس دوران چند روز تک حرم شریف میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے علاوہ اوز صبحی نے کبھی حرم شریف کی باجماعت نماز ترک نہیں کی۔ واضح رہے کہ حرم شریف میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ نیکیوں کے اس خوگر بزرگ نے کتنا اجر و ثواب کمایا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے جب ان کی عمر صرف 16 برس تھی۔ اس کے بعد وہ حرم شریف کے ہو کر رہ گئے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی مسجد الحرام کی حدود سے باہر نہیں نکلے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں انہیں حمامۃ الحرم یعنی حرم شریف کے کبوتر کا نام دیا گیا۔ نماز کے بعد دیوانہ وار کعبے کے گرد چکر لگانا ان کا معمول تھا۔ آخری عمر میں لاٹھی کے سہارے طواف کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے اخبار مکہ نیوز کے مطابق اوز صبحی اپنی کمزوری اور بڑھاپے کے باوجود ہر نماز میں مسجد حرام کی پہلی صف میں موجود ہوتے تھے۔ وہ اپنے اس معمول پر گزشتہ 100 برس سے عمل پیرا تھے۔ نماز کے بعد وہ دیوانہ وار مختلف دعائیں پڑھتے ہوئے کعبہ شریف کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے تھے۔ پہلے وہ بغیر کسی سہارے کے خود طواف کیا کرتے تھے۔ آخری عمر میں وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، مگر کمزوری کے باوجود بغیر وہیل چیئر کے صرف لاٹھی کے سہارے اپنے رب کے مقدس گھر کا چکر لگاتے رہتے۔ ان کی کمر بھی بہت زیادہ جھک گئی تھی۔ حرم شریف کے کبوتر کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ ان کا تعلق سعودی عرب کے علاقے القحہ سے ہے۔ وہ تقریباً 1 صدی پہلے مکہ مکرمہ منتقل ہوئے۔ ان کے دل میں کعبہ شریف کی بے حد محبت تھی۔ مکہ میں قیام کے دوران شروع میں وہ روزانہ حرم شریف جاتے اور تمام نمازیں وہاں باجماعت ادا کر کے صرف فجر کے بعد گھر واپس آتے۔ تقریباً 12 برس تک ان کا یہ معمول رہا۔ بعد میں حق تعالیٰ نے اپنے گھر کے ساتھ ان کی محبت کی قدردانی فرماتے ہوئے حرم شریف میں ان کے مستقل قیام کا انتظام فرما دیا۔ شروع میں بن لادن گروپ کے ملازم کے طور پر حرم شریف میں کام کیا، بعد میں دربان کی ملازمت ملی۔ ہوا یوں کہ اس دوران مسجد حرام کی تعمیر شروع ہوئی تو وہ اس میں کام کرنے لگ گئے۔ جب تک وہ تعمیراتی کمپنی بن لادن گروپ کے ساتھ منسلک رہے، وہ حرم شریف کے اندر ہی کام کرتے رہے۔ اس سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی حق تعالیٰ نے انہیں حرم شریف میں بواب یعنی دربان کی ملازمت سے
نوازا۔ وہ مسجد حرام کے دروازوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ ضعیف العمری میں وہ اس ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تھے، مگر دونوں ملازمتوں کی پنشن انہیں ملتی تھی، جس سے ان کا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ اوز الصبحی گزشتہ 111 برس سے مسجد حرام میں مقیم تھے۔ اس دوران وہ صرف ایک بار بیمار ہوئے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جس سے وہ مسجد حرام کی چند نمازوں سے محروم ہو گئے۔ ان کے بیٹے اویس الصبحی کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، وہ ہمیشہ عیدین کے علاوہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت کرتے، صرف چند گھنٹے ہی آرام کرتے۔ ان کی 24 گھنٹے کی زندگی آخرت کی فکر میں گزرتی۔ دنیا میں ان کا کوئی دوست نہیں تھا اور نہ وہ کسی سے دنیوی باتیں کرتے تھے۔ حرم شریف میں اس طویل قیام کے دوران اوز الصبحی نے تمام حالات و واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ بتاتے تھے کہ سب سے بڑا سانحہ وہی تھا جب 1979 کے آخری دنوں میں باغیوں نے مسجد الحرام پر قبضہ کیا تھا۔ اس دوران تقریباً 500 حجاج کرام شہید ہوئے تھے۔ پھر فوج کے کمانڈوز نے آپریشن کر کے تمام باغیوں کو گرفتار کر لیا اور بعد میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تمام سعودی بادشاہوں بلکہ شریف مکہ کا دور بھی دیکھا ہے۔ اسی دور میں وہ حرم شریف کے مجاور بنے تھے۔ حق تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔